پوچھنا چاہتا ہوں آج کے ٹاپک میں، وہ ہے ہمارے مارگیج کا پرابلم۔ ایک عام روایتی طور پہ اگر ہم کسی بھی اس میں جا کر سوچ میں کسی سے سوال پوچھیں کہ کیا ہم لون پر یعنی مارگیج پر قرض لے سکتے ہیں گھر، تو عموماً جو ہے جواب کو جلدی سے شارٹ فارم میں آ جائے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے یا یہ حلال نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے سود کی قیمت کا ہوتا ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے؟ دیکھیے، دنیا میں کسی بھی معاملے کا جائزہ لینے کے ہمیشہ سے دو طریقے چلے آئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حرفیت پسند ہو کر محض ظاہری علامات اور اصطلاحات کے نہاد میں اپنے آپ کو گم کر کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اصطلاحات سے اوپر اٹھیں، قاعدے کلیے اور فقہی معیارات، اسی طریقے سے جو قانونی طریقے سے اپروچ ہوتی ہے، اس کے بجائے چیزوں کو ان کی حقیقت پہ سمجھیں، یعنی کیا وہ مقصد ہے جس وجہ سے کوئی چیز رونما ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہی دو اپروچز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو علماء کے ہاں اس باب میں بہت انتہائی نظر آتی ہیں۔ ہم اس میں سے دوسری اپروچ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملات کو ہمیشہ ان کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے ہے، اور یہ انسانوں کا تعامل ہے، انسانوں کا برتنا ہے، جو کسی بھی معاملے کی جو درست حرکیات ہیں، جو درست واقعیت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے۔ بینک ایک ادارہ ہے، وہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اس تاریخ کے اندر اس کا دنیا میں جو معاملہ رہا وہ اصلاً لوگوں کو قرض دے کر اس پر سود لینا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو اخلاقیات ہے اس میں قرض جب آدمی ضرورت کے تحت لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبرع کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اور نیکی اور خیر کے اس عمل کو اسی نیت سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ قرض پہ کوئی متعین نفع کسی شخص سے لیتے ہیں تو یہ دینی اخلاقیات کے لحاظ سے حرام ہے، اسی کو سود قرار دیا جاتا ہے۔ دین نے جب اس پر پابندی عائد کر دی تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ادارے معاشرے میں موجود ہیں، اگر وہ سود کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے دین یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان سے بچاؤں۔ اب بینکنگ کا جو ادارہ ہے اس کی ابتدا تو یقینی طور پہ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ مہاجنی سود، صرفی قرضے لوگوں کو دے کر اس پر متعین منفعت طلب کی جاتی تھی، جو کہ سرتاسر ظلم تھا، اور اسلام اس ظلم کو گوارا نہیں کرتا۔ اگر مسلمانوں کی کہیں پر حکومت آئے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے ظلم کو گوارا نہ کریں۔ یہاں سے آگے بڑھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ بینکنگ کا آغاز اگرچہ اسی طریقے پر ہوا تھا، لیکن موجودہ دور میں جو غالب بینکوں کی ٹرانزیکشن ہیں وہ صرفی قرضوں کے باب میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگوں کے فائنینسنگ کے باب میں ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید تمدن، جدید دور کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا، لوگوں نے بڑے بڑے کاروبار شروع کیے، مارکیٹ وجود میں آئی، اس کے نتیجے میں بڑے سرمایہ اور خطیر رقم کی ضرورت پیش آئی۔ ایسی صورت میں بینکوں نے بزنسز کے اندر انویسٹمنٹ شروع کی۔ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے انویسٹمنٹ تھی، اپنی واقعیت کے اعتبار سے انویسٹمنٹ تھی، اور بینک کے پاس جب آپ جاتے ہیں ان سے قرضہ مانگتے ہیں تو آج کے دور میں بہت کم بینک ہیں جو آپ کو صرفی قرضہ دیتے ہیں اور وہ آپ محض آپ کی ضرورت کے تحت دیتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھئی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کام کا بزنس پلان لے کر آئیں، اس کام کا وہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی افادیت کتنی ہے، تب جا کر وہ اس میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ تو حقیقت کے اعتبار سے بینک جو ہے وہ اکثریت اس وقت فائنینسنگ کا کام کر رہا ہے، گویا تجارت کے اندر وہ شریک ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر تجارت ہو رہی ہو اپنی حقیقت کے اعتبار سے، تو جو صاحب علم علماء ہیں وہ آگے بڑھ کے ان بینک والوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اگر تم اپنی حقیقت میں تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، کاروبار میں تمہاری شراکت ہے، تو اپنی اصطلاحات کو بھی درست کرو، اور اپنے ماضی جس سے تمہاری اٹھان ہوئی ہے اس سے آگے بڑھ کے جو حقیقت میں کام ہو رہا ہے اسی طرح کی اصطلاحات وضع کرو۔ اسی طرح بڑے صاحبان علم دوسری جانب مذہبی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سود کا معاملہ قرض پر متعین منفعت کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو بینک آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ اپنی حقیقت میں سود کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہائر اینڈ پرچیز کا معاملہ ہے۔ بینک ایک گھر آپ کو خرید کے دیتا ہے، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اس گھر کی جو قیمت ہے وہ 20 سال میں 30 سال میں ادا کریں گے۔ اس 20 سال اور 30 سال اگر آپ بازار میں کہیں پر جا کر رہتے تو اس کا ایک متعین کرایہ بھی ہوتا، بینک اسی کرائے کو آپ سے وصول کر لیتا ہے، اگرچہ وہ اس کو شرح سود کا نام دیتا ہے، انٹرسٹ کا نام دیتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ وہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کرائے کے گھر میں جاؤں اور میں اس کے مالک سے یہ کہوں کہ میں اس گھر کی قیمت آپ کو 20 سال میں ادا کروں گا، تو وہ پہلا سوال مجھ سے پوچھے گا کہ 20 سال میں تو قیمت آپ دے دیں گے مجھے تھوڑی تھوڑی، یہ جو 20 سال آپ یہاں رہ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟
تو اس کے بارے میں اگر میں اس سے طے کر لیتا ہوں کہ جی اس کی جو رقم ہے آپ متعین کر لیں کتنی رقم بنتی ہے، وہ رقم بھی میں ساتھ ساتھ ادا کرتا چلا جاؤں گا، تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے مارٹگیج کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں گھر میں رہتا ہوں اور اس گھر کے استعمال کا کرایہ بھی ادا کر رہا ہوں، اور یہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک احسان کا معاملہ ہے کہ اس کرائے کو کل رقم یا کل مالیت میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ اگر میرے والد صاحب میرے ساتھ کریں تو میں تو اس کو عرف عام میں احسان کا معاملہ کروں گا، یا کوئی شخص میرے ساتھ کرے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں ان ملکوں میں جہاں پر بڑے مہنگی زمین ہوتی ہے، بڑے مہنگے اخراجات کے بعد آپ گھر بنا سکتے ہیں، اگر کوئی مجھ پر یہ احسان کرے اور مجھے کہے کہ جی میں آپ کو گھر خرید کے دیتا ہوں، اس کی پوری رقم میں ادا کرتا ہوں اپنی جیب سے، آپ سکون سے یہاں پر رہیے اور اس گھر کی قیمت اور اس کے استعمال کا کرایہ وہ آپ 30 سال میں مجھے آہستہ آہستہ ادا کرتے چلے جائیں، تو میں اس کو خدا کی بڑی عنایت، خدا کا بڑا احسان سمجھوں گا۔ چنانچہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بینکوں کو بھی چاہیے ہے کہ جس طریقے کا معاملہ وہ حقیقت میں کر رہے ہیں وہ اپنی اصطلاحات کو درست کریں۔ بہت سارے ممالک کے اندر یہ کام اب شروع بھی ہو چکا ہے، ملیشیا میں ہم رہے، وہاں پر اصطلاحات بھی تبدیل ہوئی ہیں، تو یہ فرق ہے چیزوں کو حرفیت پسندی کے ساتھ دیکھنے کا اور چیزوں کو حقیقت کے ساتھ دیکھنے کا۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ انسانوں کا تعامل کیا ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ اگر انسانوں کا تعامل اخلاقیات کے خلاف ہو یا دین کے جو مبادی ہیں، دین کے جو صریح ہدایات ہیں، نصوص ہیں، ان کے خلاف ہو تو ہم اس کو مان لیں گے، نہیں، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے، لیکن انسان جہاں سے بیہیو کرتا ہے وہ اصل میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز ضرورت سے پیدا ہوتی ہے، چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جو پورا کا پورا سسٹم ہے یہ وجود پذیر کیسے ہوا؟ یہ وجود پذیر انسان کی ضرورت سے ہوا ہے، اور اگر یہ سسٹم نہ ہو اور ہم اس کے ساتھ کام نہ کریں تو ہم سوسائٹی کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے۔ جو کرایہ میرے گھر کا تھا اس سے کم رقم میں بینک کو ادا کرتا ہوں ایز اے مارٹگیج کے، تو اپنی حقیقت اور افادیت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ رقم میں اس سے دگنی رقم یا اس سے 1/3 رقم میں بازار میں کسی کو ادا کروں بنسبت اس کے کہ میں بینک کو اس سے کم رقم ادا کر رہا ہوں، اور میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس کا مالک بننے کے بعد جو مجھے اعتماد حاصل ہے کہ میری ایک زمین ہے، میری ایک جگہ ہے، میرے بچوں کے پاس رہنے کی ایک سائبان ہے، میری اس سے ایفیلیشن پیدا ہوتی ہے، میں اس کی تزئین و آرائش کرتا ہوں، میری اس زمین، اس دھرتی کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ سارے احساسات بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان سے اگر آپ نفسیاتی طور پہ پوچھیں تو ہمیشہ ان کو یہ خلجان رہتا ہے کہ کسی بھی وقت مالک مکان آئے گا اور وہ ایک الٹیمیٹم دے گا اور ہم بوریا بستر لے کے چلے جائیں گے۔ تو انسانوں کو اس پورے کے پورے بندوبست نے بے پایاں سہولت فراہم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح کے نظام بنے ہیں جہاں پر وہ لوگ جو معیشت کی دوڑ میں اتنے توانا نہیں ہوتے وہ بھی اپنا ایک آشیانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں، جب میں اپنی لون اپلیکیشن پروسیس کرتا ہوں گھر لینے کے لیے تو مجھے 5% پہ لون مل گیا، ایک مثال کے طور پر۔ جب بھی ہمارا سینٹرل ریزرو بینک کیش ریٹ کو چینج کرتا ہے 2.2 سے 2.5 کرتا ہے تو سیم امپیکٹ جو ہے میرے کانٹریکٹ پہ آٹومیٹک اپلائی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر میں نے کچھ علماء سے جب یہ بات پوچھی تو ان کا بھی یعنی کہ اس حوالے سے کہنا یہ تھا کہ بھائی دیکھیں کیونکہ وہ پیسوں کے اوپر پیسہ آپ کے اوپر چارج کر رہے ہیں تو اس لیے سود کی حرمت اپلائی ہوگی۔ تو میں آپ کی اس پہ رائے جاننا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیے، انہوں نے آپ کو جو گھر لے کر دیا ہے اس کی قیمت واجب الادا ہے، آپ نے اس کی قیمت کو واپس کرنا ہے۔ میرے علم کی حد تک دونوں پروویژنز ہوتی ہیں۔ جس وقت آپ گھر خرید رہے ہوتے ہیں فکسڈ انٹرسٹ ریٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور جو ریلیٹیو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ بھی چاہیں تو آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ فکس انٹرسٹ ریٹ چوز کرتے ہیں، اصطلاح میں نے اسی لیے دہرا دی ہے کہ اس کو بالعموم انہی اصطلاحات میں لوگ ادا کرتے ہیں، اس سے مانوس ہیں، اگرچہ حقیقت میں یہاں کوئی قرض کا معاملہ ہو ہی نہیں رہا، چنانچہ اس کو انٹرسٹ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ اصطلاح رائج ہے اسی لیے میں اس کو مستعار لے لیتا ہوں۔ تو اگر تو آپ فکس انٹرسٹ ریٹ لے لیتے ہیں، جیسے امریکہ میں یہاں پر پروویژن ہے، ہم نے سب نے گھر لیے ہوئے ہیں اسی اصول کے اوپر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہاں تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جہاں تک دوسری صورت ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے، فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی بالکل سادہ سی بات ہے، آپ مثال کے طور پہ کرائے پہ اگر مکان لیتے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو، آپ نے مکان کسی کو کرائے پہ دیا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو کیا آپ کرایہ نہیں بڑھاتے؟ کرایہ بڑھاتے ہیں نا آپ، تو کرایہ بڑھتا ہے تو آپ کو بڑے و کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم تو اس کو اپنی ذات میں قرض کا معاملہ ہی نہیں سمجھتے، چنانچہ جب ہم قرض کا معاملہ نہیں سمجھتے تو جو آپ نے کرایہ ادا کرنا ہے وہ فکسڈ ہو یا اس کو مالک مکان حالات اور واقعات کی رعایت سے بڑھا دے، اس سے پوری کی پوری جو نوعیت معاملہ ہے اس پہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔
یعنی ہم اس معاملے کو اس زاویے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں جس سے یہ سوال پیدا ہو کہ جی یہاں پر اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے. کمی اضافہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یعنی جس وقت آپ دکان کرائے پہ لیتے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا پوری زندگی ایک ہی کرایہ رہتا ہے؟ حالات ہیں، معیشت کی بہت سارے عوامل ہیں جو سر انداز ہوتے ہیں، خود مالکان ہیں، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، 10 پہلو ہوتے ہیں اس میں. معیشت کی کیسے سیدھی گاڑی چلتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. اگر آپ فکس پہ لیں تب بھی ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ ریلیٹیو کسی ٹرمز پہ لے لیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ فلکچویٹ کرتا رہے گا، بڑھتا رہے گا فیڈرل بینک کے بڑھانے سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حقیقت کے اعتبار سے اصل میں گھر کا کرایہ کم اور بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ حسن بھائی، جو ہم جب کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں سائن کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے میں انٹرسٹ پے کروں گا 5% ایوری منتھ آن دا اوور آل اماؤنٹ. اسی طرح اگر گھر بیچنے ہم کھڑے ہوتے ہیں جس وقت، تو بھی بینک گھر کی مالیت نہیں بلکہ جو بھی اس کا لون ہے صرف اسی سے کنسرن رکھتا ہے جو اماؤنٹ ہوتی ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کچھ لوگوں کے اندر میں ہماری جو روایتی علماء ہیں وہ اس بات کو مطلب جواب کے طور پہ، دلیل کے طور پہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق انسان جس طرح کا معاملہ کرتا ہے اس کو بھائی حرمت بھی اپلائی ہوتی ہے. یعنی اگر میں یہ سائن کر رہا ہوں کہ میں 5% انٹرسٹ دوں گا بینک کے ساتھ، تو چاہے وہ شاید وہ آپ کی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ قرض کا معاملہ نہیں ہے اور سود نہیں ہے، ان کی نظر میں اس چیز کو وہ سود کی حرمت میں لے کے آتے ہیں. جی، جس شخص کو اس بات پر اطمینان ہو کہ بینکوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ناجائز عمل ہے، سود کا عمل ہے، تو ان کے لیے تو کسی طور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اس طرح کے کانٹریکٹ پہ سائن کریں، اگرچہ کوئی بھی صورتحال ملک میں پائی جاتی ہو، مجبوری ہو نہ مجبوری ہو. لیکن ہم تو اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں اصل میں. یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک معاملہ سود کا ہو ہی نہیں رہا. اب رہ گئی یہ بات کہ جی اگلے تو اس کو سود کا معاملہ سمجھ رہے ہیں. ہاں بالکل سمجھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اگلوں کو، علماء کو تلقین کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے ہے کہ بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر اپنی حقیقت میں، اپنی واقعیت میں، اپنی وجود پذیری میں اگر کوئی معاملہ قرض کا معاملہ ہے ہی نہیں. یعنی قرض کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ قرض کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی مجھے بہن کی شادی کرنی ہے، والدہ کا آپریشن کروانا ہے، مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ہے. کاروباری لوگوں کو بھی قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مجبوری، طلب. ایک شخص آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑا ہو گیا ہے، تو وہاں پر تو تبرع نیکی کا عمل ہوگا. یہاں پر کیا یہی عمل ہوا ہے؟ یعنی میں بینک کے پاس قرضہ لینے گیا ہوں، یہاں ایسا ہرگز نہیں ہوا. یہاں پر بینک نے ایک میرے ساتھ کاروبار کیا ہے، اور وہ کاروبار کیا ہے کہ جی ایک گھر ہے، اس کو میں لے لیتا ہوں اور لینے کے بعد آپ کو استعمال کی اجازت دے دیتا ہوں. حقیقت میں یہ ہو رہا ہے، اصطلاحات میں اگرچہ یہ نہیں ہو رہا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے جو مضامین لکھے ہیں سود کے حوالے سے، اس میں بینکوں کو تجاویز دی ہے کہ آپ آگے بڑھیں. تو دونوں طرف ایک معاملہ ہے، نہ بینک اپنی اصطلاحات پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ علماء اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ محض فتویٰ صادر کرنے کے بجائے معاملے کے اندر اتریں، اس کی حقیقت کا جائزہ لیں. اگر کوئی شخص اپنے منہ سے کسی چیز کو سود قرار دے دیتا ہے تو وہ محض اس کے کہنے سے سود نہیں بن جاتا. ہماری فقہ کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دعووں کا اعتبار کیسے ہوگا. یعنی دعوے کا اعتبار تب کیا جائے گا جب وہ حقیقت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہوگا. تو علماء کو جو تلقین نصیحت کی جاتی ہے وہ ہمارے اس فکر کے بزرگوں کی جانب سے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اصطلاحات میں نہ پھنسیں بلکہ معاملے کی واقعیت کا جائزہ لیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ پوری کی پوری روایت جو اسلامک بینکنگ کے نام سے آپ کے سامنے آئی ہے، اگرچہ اس پہ ہمارے بڑے سوالات اور اشکالات بھی ہیں، لیکن وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں کہ محض فتویٰ لگا دینے سے معاملہ ایک تو رکے گا نہیں، لوگوں کی یہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے، وہ یہ کریں گے. لہٰذا آگے بڑھ کے دیکھو کہ لوگ کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی قرض کی لین دین کا معاملہ نہیں ہو رہا. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس طرح کا کانٹریکٹ سائن کرنا کوئی موجب گناہ ہوگا؟ ہرگز ہرگز موجب گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی ذات کے اندر کسی حرام کا ارتکاب نہیں کر رہا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض اس کو مان بھی لیں کہ وہ سود لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ جائیں، پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ جائیں، وہاں پر جو ممانعت آئی ہے وہ سود لینے کی ہے، سود کھانے کی ہے. اس لیے کہ ظلم آپ کر رہے ہیں اگر آپ سود کھا رہے ہیں. اگر مجھ سے سود لیا جا رہا ہے، میں تو مظلوم ہوں، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ اجر فراہم کریں گے. اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور میں صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر رہا ہوں، تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہی کا معاملہ لیکن وہ ناگزیر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی دعا کرنی چاہیے. جب کوئی گھر لیتا ہے یا کوئی گاڑی خریدتا ہے
तो बैंक तो उसको आके जबरदस्ती लेके नहीं जा रहा, वो अपनी खुशी से और ख्वाहिश से वहाँ जा रहा है और फिर पे भी कर रहा है जो सूद है, तो फिर वो मजलूम कैसे हुआ? हम तो उसको मजलूम नहीं समझते, हम तो समझते हैं कि एक शख्स की एक ज़रूरत थी, बैंक ने एहसान करके उसकी ज़रूरत को पूरा किया है। जहाँ पर वो उससे किराया ले रहा है घर का, वहीं पे घर एक इक्विटी बन रहा है, घर की मालियत में इजाफा हो रहा है। वो इजाफा किसके खाते में जा रहा है? वो इसी शख्स के खाते में जा रहा है। मैंने तो ये बात कही कि जो लोग इसको जुल्म भी करार देते हैं, मिसाल के तौर पे सूद करार देते हैं, तो सूद भी अपनी ज़ात में जुल्म किसके लिए बनता है? जो खा रहा होता है, जो दे रहा होता है। यानी उन्हीं की बात को आप बफर्ज महाल मान लें कि जी इसमें बंदे के साथ जुल्म हो रहा होता है, बंदे से सूद लिया जा रहा होता है। घर की कीमत तो थी $2 लाख, उसको नतीजे के एतबार से $2.5 लाख अदा करने पड़ते हैं। बड़े जुल्म की बात है, तो जुल्म तो फिर बंदे पर हुआ ना। तो सबील तनज़्ज़ुल के अगर वो ये कहते हैं कि जी इसमें जुल्म का मामला होता है, हम ये काम नहीं करेंगे, तब भी जुल्म बंदे के साथ हो रहा है। अगरचे अपनी हकीकत के एतबार से आप देखें तो हरगिज़ जुल्म नहीं हो रहा। मैं बड़ी सादा सी आपको मिसाल देता हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उसका किराया $3000 है महीने का, तो यही मॉर्टगेज का मामला जब मैं करता हूँ तो ये 2000 रह जाता है, और इस 2000 में से मैं 30 साल पर इसको फैला देता हूँ, तो जो इसका किराया है वो भी अदा हो रहा है, इसकी मालियत भी पे हो रही है, और जो इक्विटी बन रही है, जो इसमें इजाफा हो रहा है, वो सब का सब मेरे खाते में जाता है। तो अगर आप नतीजे के एतबार से देखें तो जुल्म भी नहीं होता। लेकिन एक मुख्तलिफ किस्म के फतावा मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर उलमा एक घर लेने को, अपना पर्सनल घर लेने को की इजाजत दे देते हैं उसी मुल्क में। तो ये चीज मुझे बहुत बड़ा तादाद लगने लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें 99 सफ़े किताबें पढ़ाए जाते हैं जिसमें सूद की इतनी खतरनाक हुर्मतें होती हैं जिनको मैं बयान करते हुए मेरा दिल दहला होता है, और फिर 100वें पेज पे हमने एक वर्क अराउंड फतवे के तौर पे करके बता दिया होता है कि क्योंकि ये दारुल कुफ्र है। इस तरह के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म के फतावा मौजूद हैं, या कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एक पर्सनल घर ले लें। इस हवाले से मैं आपकी क्योंकि राय ही नहीं है कि ये आपने तो अपना मौक़िफ़ बिल्कुल जब बयान कर दिया, लेकिन इस तरह के फतावा के बारे में आप क्या कहते हैं? उस पर हमारी आम मुसलमानों की क्या तरीक़ेकार होते हैं? देखिए, यही जिस तरह मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था, ये वो फ़र्क है जिसका नतीजा इस तरह के तज़ादात की सूरत में सामने आता है। आप अपनी ज़ात में तो हरफियत पसंद हैं, आपने एक लफ्ज़ पढ़ लिया है, सुन लिया है, अब आप आगे बढ़ के उस पर हुक्म लगाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन आपको भी अंदाज़ा है कि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। तब आप करते क्या हैं? आप एडजस्टमेंट की राहें इख्तियार करते हैं। सीधा उसूल होना चाहिए है। अगर तो दीन के बारे में आपके नज़दीक किसी चीज़ की हुर्मत है, तो हुर्मत के बारे में दीन ने उसूल बता दिया है। वो ये है कि अगर आप इस्तरार की हालत में हों और जान पर बनाए, तब आप हुर्मत का इर्तिकाब कर सकते हैं, वो भी उस वक्त तक जिस वक्त तक आपकी बका उसके साथ जुड़ी हुई हो। मसलन सूअर हराम है, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह पर कुएं में बंद हो गया हूँ जहाँ पे सिर्फ सूअर ही है, तो अब मैं खाकर जान बचाऊंगा अपनी, यहाँ तक कि मैं बाहर निकल आऊँ, पूरी ज़िंदगी नहीं खा सकता। तो ये दीन में उसूल तो ये होता है कि यहाँ पर इसका इतलाक़ कैसे। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये असल में दरमियान का रास्ता तलाश किया जाता है। यानी उसूली स्टांस ले लिया है हरफियत पसंदी की बुनियाद पे, और अब हकीकत मजबूर कर रही है कि इस मामले का जायज़ा लिया जाए, तो एक घर की हद तक उसको जायज़ करार दे दिया जाता है। अभी किस उसूल पे जायज़ करार दिया जाता है? जो उसूल एक घर की हद तक है, वो फिर बाकी तमाम घरों की हद तक भी होना चाहिए। और अगर उसूल ये है कि नहीं, ये तो असलन हराम है, महज इस्तरार की सूरत में है, तो ये तो कोई इस्तरार नहीं, आप किराए के घर में रह सकते हैं, ज़िंदा भी रहेंगे, कायम भी रहेंगे, दायम भी रहेंगे, ठीक है, वो सहूलत नहीं होगी अपने घर वाली, लेकिन ये कोई मजबूरी तो नहीं है, कोई इस्तरार तो नहीं है जो दीन ने इस्तिस्ना का उसूल बयान किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बड़ा तज़ाद पर मबनी रवैया है जो हमारे मौजूदा रिवायती फ़िक्र और जदीद अहद के जो मसाइल हैं उनकी हकीकत को ना समझने से सामने आता है। बाकी ये दारुल इस्लाम, दारुल कुफ्र की इस्तिलाहात, ये फ़िक़ही इस्तिलाहात हैं, इनका जदीद मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही ये इस्तिलाहात दीन ने वज़ा की थी या दीन ने कायम की थी। दीन के लिहाज से तो पूरी दुनिया दावा स्टेट्स हैं। आप मुसलमानों के अक्सरियती मुल्क में रहें, गैर मुस्लिमों के अक्सरियती मुल्क में रहें, जहाँ भी रहें, जो आपकी इस्तिताअत है, आपका दायरा इख्तियार है, वहाँ आपने दावत देनी है अपने हल्का अहबाब को, अपने इरादत के लोगों को, अपने दायरा इख्तियार के अंदर। तो इसमें दारुल इस्लाम, दारुल कुफ्र की ये मिसालें, और फिर इसके बाद जो हीले बहाने इसमें तराशे जाते हैं, पूरी दुनिया है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये सब चीज़ें जब आप एक पढ़े लिखे मुसलमान को दिखाते हैं तो उसका असल में इस्लाम पर से एतमाद उठता है। भाई, आपने एक तो हमारे तमाम सवाल का जवाब भी दिया, और दूसरी बात ये कि ये टाइम आपने निकाला, मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया भाई। इस पर बहुत तफसीली गामदी साहब ने गुफ्तगू की एक सीरीज़ के अंदर, 23 एतराज़ात सीरीज़, उसमें सूद के मसले के उन्वान से तफसीली गुफ्तगू मौजूद है।
اس میں ہمارا پورا استدلال ابتدا سے انتہا تک موجود ہے. لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کو وہاں پر سن سکتے ہیں. میں نے اختصار کے اصول پر جو کچھ میرا حاضر حافظے میں علم تھا اس کے لحاظ سے جوابات ارسال کر دیے.